ہم آپس میں سلام دعا کو اہمیت نہیں دیتے. معمولی سی بات پر ہم اپنے بھائی سے لڑ پڑتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, اور پھر ناراضگی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ دونوں فریق ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے. صحابہ اکرام تو سلام کے لیے ترستے تھے کہ کوئی مسلمان آئے اور مجھے سلام کرے. اصحاب کا تو یہ عمل تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بازار چلے جاتے, ہر دکان پہ ہر ٹھیلے والے کے پاس رک کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی کام نہیں ہے, پورے بازار میں ایسے جاتے, سلام کرتے اور واپس آتے اور سلام کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ سلام ایک ایسی چیز ہے جب بندہ کسی کو سلام کرتا ہے دل کے اندر جتنا بھی بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, وہ سب ختم ہو جاتا ہے. اصل چیز یہ ہے, اصل چیز یہی ہے کہ ہمارے دل جو بغض کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں نا, حسد کے ساتھ, کینے کے ساتھ, اس کینے کو, اس بغض کو, اس حسد کو ختم کرنے والی کون سی چیز ہے؟ سلام. السلام علیکم کہہ دو, سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اللہ. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے, ارادہ کیا کہ ابو بکر صدیق کے ہاں جاتا ہوں یا حضرت عمر فاروق کے ہاں جاتا ہوں. 3 دن ہو گئے, گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, بھوک لگی ہوئی ہے. اور باہر نکلے, دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے. ہاں بھی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آج بھوک بڑی لگی تھی اور کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا, ہم آپ کی طرف آئے ہیں کہ شاید کھانے کو کچھ مل جائے. اللہ کے نبی ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, آپ اندازہ لگائیں یہ تینوں شخصیات کتنی بڑی شخصیات ہیں. اور معاشی پوزیشن یہ ہے, گھر کے حالات یہ ہے کہ 3 دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا. آپ نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں, وہ ہمارا ایک سعد ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جب بھی ملتا ہے کہتا ہے حضور آپ ہمارے پاس نہیں آتے, حضور آپ ہمارے, جب بھی ملتا ہے بڑا اصرار کرتا ہے. چلے پھر آج اسی کے پاس چلتے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو گھر تھا وہ مدینے سے تھوڑا دور تھا, باہر تھا. اب تینوں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ یہ تو آپ ہیں, ابو بکر صدیق ہے, ساتھ میں حضرت عمر فاروق بھی ہے, یہ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں. وہ خوشی سے وہ جو بھی کام کر رہا تھا اس نے وہ کام چھوڑ دیا, بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا اور جا کے اپنی بیوی سے کہا آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہمارے گھر میں مہمان بن کر رحمت آ رہی ہے, خود آپ آ رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ آ رہے ہیں, آج ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. بیوی کہتی ہے اے سعد پھر میری بات مان, فوراً جا کے دروازے میں کنڈی لگا دی, دروازے میں کنڈی لگا, جا بھاگ. کیوں؟ انہیں پتا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو دروازے پہ آ کے دستک نہیں دیں گے, دستک دینے کے ساتھ ساتھ آپ یوں بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور حضور ہمارے لیے رحمت کی, ہمارے لیے سلامتی کی دعا کریں. اللہ اکبر اللہ. ہم ایسے کوشش کریں گے, دروازہ بند کر دیتے ہیں, آپ سلام کریں گے, ہم سلام کا جواب ایسا سے دیں گے, آپ پھر سلام کریں گے, پھر ہم جواب ایسا دیں گے, آپ پھر سلام کریں گے, پھر ہم جواب کیا دیں گے, ایسا دیں گے. اس طرح سے کیا ہوگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ہمارے لیے رحمت کی اور سلامتی کی دعا کریں گے. دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے, آپ نے دستک دی اور آپ نے کہا السلام علیکم یا اہل سعد, اور حضرت سعد نے کہا وعلیکم السلام, اور پتہ نہ چلے. آپ نے پھر سلام کہا اور پھر سلام کا جواب دیا, آپ نے تیسری بار سلام کہا, اس نے پھر ایسا سے تیسری بار سلام کا جواب دیا. آپ نے کہا اے عمر, اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, لگتا ایسے ہے بھوک بڑی لگی تھی, آج لگتا ایسے ہے کہ سعد گھر
نہیں ہے۔ چلو نصیب اور قسمت، چلو واپس چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، واپس جانے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھول کر فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پکڑا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گھر میں موجود تھا، آپ کے تینوں سلاموں کا میں نے جواب دیا ہے، لیکن دیا ایسا ہے، وجہ یہ تھی، نیت یہ تھی، ارادہ یہ تھا کہ آپ ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ سلامتی اور رحمت کی دعا کریں۔ بکرا کھڑا تھا، اس کو ذبح کیا اور اس کو بھونا اور بھون کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بکرے کو، روٹی کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ رونے لگے۔ آپ نے ایک روٹی لی اور اس کے اوپر تھوڑا سا گوشت رکھا اور آپ نے کہا اے سعد، یہ لو، یہ بھاگتے جاؤ میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے ہو، اس کو بھی 3 دن ہو گئے ہیں، اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، اگر میری بیٹی نے نہ کھایا تو میرے اندر بھی لقمہ نہیں جائے گا، جاؤ بھاگو میری بیٹی کو بھی دے کے آؤ۔ تو یہ سلام کی برکتیں یہ صحابہ جانتے تھے۔